ہو گیا اسے بھول جائیں۔ وہ کہنے لگی کیسے بھول جاؤں؟ جب جب وہ مجھے نظر آئے گی میرے سینے پہ سانپ لوٹیں گے۔ 5 سال صرف تم نے ہی نہیں اس کے خواب سجائے تھے، میں نے بھی اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھا تھا۔ اب جب وہ شہروز کے ساتھ مجھے نظر آئے گی تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو میری والدہ کہنے لگی تم تو فوراً سے واپس چلے آئے تھے، تمہیں کیا پتا پیچھے سے کیا ہوا ہے؟ میرے والد کہنے لگے وہی ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان دونوں نے گناہ کیا تھا تو اس گناہ کو ہم نے ایک پاکیزہ رشتے میں تو جوڑنا تھا نا، بس یہی حل تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جو خیال میرے دل سے گزرا تھا مجھے لگا کسی نے میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کیا ہوا ہے کل؟ میرے والد نظر چرا کے کہنے لگے زینب اور شہروز کا نکاح ہوا ہے۔ یہ ایک دوسری آفت تھی جو مجھ پہ ٹوٹی تھی۔ میں اس وقت ایک ٹوٹ پوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا، ایک ایسی اندیکھی اذیت سے جسے میں شاید لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات شاید میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی موسیٰ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ جب وہ لوگ سب سے چھپ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں اسی رشتے میں بن جانا چاہیے تھا۔ میرے والد کہنے لگے میں آج ہی حفیظ سے کہہ دوں گا کہ یا تو اس گھر کا آدھا حصہ مجھے دے دے اور مجھ سے رقم لے لے اور یہاں سے چلا جائے، یا پھر یہ گھر وہ رکھ لے اور آدھے حصے کی رقم مجھے دے دے، میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میرے والد بڑے